بستی کو زمین چاٹ لیا کرتی ہے، ایسی بستی کو زمین چاٹ لیا کرتی ہے، ظلم بڑھ جائے جہاں حد سے زیادہ برلاس، ظلم بڑھ جائے جہاں حد سے زیادہ برلاس۔ آج ہمارے مہمان جناب مرتضیٰ برلاس صاحب ہیں، جن کا نام اور شاعری ایک محب وطن اور دیانتدار پاکستانی بیوروکریٹ کے طور پہ کسی تعارف سے بالاتر ہے۔ مرتضیٰ برلاس ایک ایسے شاعر اور دانشور ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی شاعرانہ فکر بلکہ اپنی افسرانہ زندگی میں بھی پاکستان اور اس کے عوام کو اپنی پہلی ترجیح بنائے رکھا۔ پنجاب کے سب سے بڑے ڈویژن بہاولپور میں کمشنر ہوں یا کسی اور سرکاری عہدے پر فائز رہے ہوں، انہوں نے ہمیشہ اردو زبان و ادب اور عوامی وفات کا علم بلند رکھا۔ وہ طبقہ جسے ہم افسر شاہی کہتے ہیں، اس طبقے سے تعلق کے باوجود عوام اور اپنی دھرتی کی مٹی کے حوالوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور اپنی بے باکی اور جرأت مندانہ اظہار کے رستے میں کسی مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھا۔ آج ہمارے مہمان ہیں مرتضیٰ برلاس صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا جو محور ہوگا وہ آپ کی شاعری اور آپ کے شاعرانہ موضوعات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک لفظ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اس ملک میں افسر شاہی کی حکومت رہی ہے۔ یہ افسر شاہی ہے کیا؟ آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں اور اس نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں آپ کا اور وینس چینل کا ممنون ہوں کہ یہاں میرے قیام کے دوران آپ نے مجھے بلایا۔ جہاں تک افسر شاہی کا تعلق ہے، یہ تو خیر وہ لوگ جانے جو اپنے کو افسر سمجھتے ہوں۔ ہم تو وہ ہیں کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، واہ افسروں میں شاعر ہیں، شاعروں میں افسر ہیں۔ واہ۔ تو مجھے تو اس افسر کے لفظ سے وہ ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک سامراجیت کی پیداوار ہے، یہ تو کالونی تھی، یہ چونکہ یہ غیر منقسم ہندوستان، تو وہاں پر انہوں نے جو ورثے میں حکومت کے اعمار تھے، وہ چونکہ سول سروس سے متعلق ہوتے تھے، تو اس کی جانشین جو تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو سول سروس یا سرونٹ بنا لیا۔ سول سرونٹ کا مطلب یہ ہے، مقصد تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر انتظامیہ اس سے متعلق ہیں تو آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ کالونی کا ہم جانشینی کر رہے ہیں، کالونائزیشن کی، تو ہمارے یہاں کے افسروں نے اپنے آپ کو افسر بنا کے لوگوں کو اپنا محکوم سمجھ لیا، جو کہ سامراجی حکومت سمجھتی تھی، جس طرح سے انہوں نے اپنا وہ رویہ اختیار کیا، لہٰذا یہ لفظ افسرانہ بیوروکریسی جو تھی وہ یہاں پہ پرورش پائی۔ تو یہ تھی۔ تو آپ جیسے لوگ کیسے سروائیو کر گئے؟ اتنی طویل مدت ہے آپ کی ملازمت کی، آپ نے اس دبنگ لہجے میں وہ کچھ کہہ دیا جو عام طور پہ لوگ نہیں کہہ سکتے، لیکن کیسے ممکن ہوا سب کچھ؟ دراصل کبھی عطاب کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ میرا نظریہ یہ ہے، چونکہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ غزل میں کہا ہے، اور غزل کی شان یہ ہے، خاص طور سے علامہ اقبال کے بعد، کہ غزل میں تمام موضوعات کہے جاتے ہیں بشرطے کہ غزل کہنے کا سلیقہ ہو۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ ہر بات کہی جا سکتی ہے اور ہر انداز سے کہی جا سکتی ہے اگر غزل کہنے کا سلیقہ ہے۔ لیکن آپ نے تو بالکل کھلی باتیں کی، کھلی باتیں کی ہیں، لیکن ہم ہیں فنکار مقابر کے مورخ تو نہیں، ہم کو ہوتا ہے جو محسوس وہ کیوں کرنا کہیں۔ ہاں، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس کو جو موضوعات میرے ہیں ویسے وہ نظم کے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن الفاظ، ڈکشن اور اس کا انداز اس طرح سے پیدا کرنا کہ وہ غزل کا شعر معلوم ہو، یہ بات ہوتی ہے۔ مثلا امیر تقی امیر کا شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اب یہ دنیا کی بے ثباتی کے لیے ایک نظم کا موضوع ہے، لیکن جب میر نے اس کو غزل میں شعر کہا تو یہ غزل کے 72 نشتروں میں شامل ہے، میر کے 72 نشتروں میں۔ لیکن نظم کو 2 مصروں میں سمیٹنا یا نظم کے موضوع کو 1 مصرے یا 2 مصروں میں جو ہے،
یہ بڑا مشکل کام ہے۔ غزل کا آرٹ یہی ہے کہ وہ اس میں سمٹ جائے اور اس کو اس انداز سے، اگر مثال کے طور موضوع آپ کا ایسا ہے تو آپ کی ڈکشن ایسی ہو، جیسے میں نے بھی میر کا شعر پڑھا کہ اس میں الفاظ کی اس نے ایسی موتی جڑیں ہیں کہ یہ غزل کا شعر بن گیا۔ جی اسی طرح میں جب مثال کے طور پر دوں کہ جیسے ڈھولک اور تھاپ ہے، یہ الفاظ گیت کے ہیں، جی، لیکن شکیب جلالی نے جب ان کو استعمال کیا کہ رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجئے ڈھولک کی تھاپ کو۔ اب یہاں ڈھولک اور تھاپ اس نے جب استعمال کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ڈھولک اور تھاپ غزل کے لیے ہی بنا ہے۔ تو یہ غزل کا کمال ہوتا ہے کہ اس کو جو استعمال کرنے والا شاعر ہے اس کو اس ڈھب سے استعمال کرے، اس کی ڈکشن کو، کہ جو وہ غزل کا شعر معلوم ہو۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان موضوعات پر رہتے ہوئے میں غزل میں اپنا اظہار کر سکوں۔ لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو اقتدار والا طبقہ ہے، وہ تو بڑا نازک مزاج ہوتا ہے، انہیں ذرا سا بھی احساس ہو جائے کہ یہ ہم پر طنز ہے یا ہم پر ہماری مٹی پلید کرنے کے لیے یہ کچھ کہا جا رہا ہے، تو وہ تو منتقم مزاج ہوتے ہیں۔ آپ افسر تھے اور ایک جگہ نہیں کتنے ضلعوں میں آپ نے افسری کی، کبھی مشکلات کا وہ سامنا؟ مشکلات کا سامنا ہوتا رہا، ترقی میں وہ ہوتا رہا، وہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ کہ آدمی میں اگر دیانتداری ہو اور اپنے اصول پرستی ہو تو کوئی کسی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے جو اشعار ہیں، سیاستدانوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اصول پرست ہے، اس کو نہ چھیڑو۔ مجھے آج تک کسی سیاستدان نے پریشان نہیں کیا، کیونکہ مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ تم ہمارے الیکشن میں رنگ کر۔ میں نے 8 الیکشن کرائے اپنی زندگی میں، لیکن جس میں ضمنی انتخابات اور لوکل باڈیز کے انتخابات اور کل انتخاب کرائے، مجھ سے کبھی کسی نے افسر نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے سول سروس کب جوائن کی تھی؟ میں نے مغربی پاکستان سول سروس سے متعلق تھا، میں اچھا، وفاقی سول سروس سے متعلق میں نہیں تھا۔ مغربی پاکستان تھا اس وقت جب ہماری مغربی پاکستان کے میں پہلے بیچ میں تھا۔ اچھا، وہ سن 60 میں نے جوائن کی تھی، اچھا۔ اور سن 94 میں ریٹائر ہوا، 34 کس سال۔ حیثیت میں ریٹائر ہوا؟ میں اس وقت کمشنری کے بعد میں اس کا ممبر بورڈ آف ریونیو رہا اور چیف سیٹلمنٹ کمشنر کی حیثیت سے میں ریٹائر۔ چیف سیٹلمنٹ کمشنر کے طور پہ آپ ریٹائر ہوئے۔ یہ جو سارا عرصہ ہے، اس جو افسری کا عرصہ ہے، یہ جو کچھ آپ نے لکھا، مختلف ادوار دیکھے، جب سے آپ نے جوائن کیا اور جب آپ نے سبکدوش ہوئے، کوئی دور آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کون سا دور پاکستان کے لیے سب سے بہتر تھا، پاکستانی عوام کے لیے سب سے بہتر تھا؟ پاکستان کے قیام کے بعد کا جو دور آیا ہے وہی بہتر تھا۔ اس کے بعد ہم متواتر ابتلا کی طرف مائل رہے۔ لیکن برلا صاحب، ہر سیاستدان یہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی آج بھی اگر ایوب خان کے جو حامی ہیں ان سے پوچھیں، یا بھٹو صاحب کے حامی ہیں ان سے پوچھیں، یا بے نظیر نواز شریف کے حامی ہیں، یا ان سے پہلے ضیاء الحق کے حامی ہیں، یا پرویز مشرف کے حامی، وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈروں نے تو ملک کو اگر ان کے دعوے درست مان لیے جائیں، 2 قدم بھی ہم آگے گئے ہوتے، منزل کے قریب ہونا چاہیے تھا ہمیں، لیکن ہم تو پیچھے کی طرف سرکتے جا رہے ہیں، دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان سب کے دعوے جھوٹے ہیں۔ اصل میں میں نے اس کو وجہ کیا ہے؟ میں نے اس بات کو یوں کہا ہے کہ چلے شمال کی جانب جنوب جا نکلے، واہ، چلے شمال کی جانب جنوب جا نکلے، کہاں کا قصد سفر تھا کہاں پہ آ نکلے۔ واہ واہ واہ، کہاں کا قصد سفر تھا کہاں کا قصد سفر تھا کہاں پہ آ نکلے۔ ہماری جو منزل تھی ہم متواتر اس سے دور ہوتے چلے گئے، اور اس میں بنیادی طور سے لوگ آپ کہیں گے عجیب بات کر رہا ہوں، میں بنیادی طور سے اس کا ذمہ دار نہ سیاستدانوں کو ٹھہراتا ہوں نہ فوج کو ٹھہراتا، میں اس کا ذمہ دار سول بیوروکریسی کو ٹھہراتا ہوں۔ یہی میرا سوال تھا کہ سول بیوروکریسی کو ہی کی طرف ہی سول بیوروکریسی جب پاکستان بنا ہے تو جن لوگوں کو حکومت میں آئے بحیثیت عوام کے نمائندوں کے، وہ بیچارے اس پارلیمانی نظام اور اس سے واقف نہ تھے۔ ٹھیک، ان کو چلانے والی سول بیوروکریسی ہوتی جو بحیثیت سیکریٹریز اور ڈائریکٹر جنرلز اور یہ ان کو چلاتی تھی۔ انہوں نے یہ سول بیوروکریسی، ہماری وفاقی گورنمنٹ کی جو سول بیوروکریسی جس کو سی ایس پی کلاس یا کہتے تھے یا آج کل ڈی ایم جی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے ان
سیاستدانوں کو استعمال کیا اور غلط رستے دکھائے، غلط رستے دکھائے، غلط، اور سیاستدانوں نے اس لیے کہ وہ ان کے مفاد کرتے تھے انہوں نے ان کو اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کی۔ لیکن شہاب نامہ پڑھیں تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو افسر شاہی جو تھی خاص طور پہ وفاق سے متعلق جو تھی وہ تو بڑے صاف ستھرے لوگ تھے، سیاستدانوں نے، ایوب خان نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے یہ سب اصل میں سعادت اللہ شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، لیکن ایکچولی وہ شاید یہ بھول گئے کہ صدر ایوب صاحب بذات خود ایک ملٹری بیوروکریٹ تھے، اور وہ ایک ملٹری بیوروکریٹ کے ہی ذریعے سے آئے، سکندر مرزا کے ذریعے اور وہ غلام محمد کے ذریعے برسر اقتدار آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب کہ سول بیوروکریسی کو انہوں نے فرشتہ ثابت کرنی، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ذمہ داری سول بیوروکریٹس کی تھی کہ وہ حکومت چلانے والے عمال کو صحیح راستے پر چلاتے، ان کو یہ بتاتے کہ ان کے فرائض ان کا کس طرح سے چلنا چاہیے، لیکن انہوں نے صرف اپنے اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے اس کو عوامی نمائندوں کو غلط استعمال کیا، خود حکومت اور اقتدار کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے یعنی جب مثلا لسانی تضادات کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوئی، اب یہ ہے مسئلہ کہ بھئی اس وقت جب اردو لسانی حوالے سے بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں قائد اعظم کا یہ فیصلہ غلط تھا کہ اردو کو قومی زبان قرار دے دیا گیا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے کہ قائد اعظم کا فیصلہ غلط تھا، اصل میں اس کو امپلیمنٹ غلط کیا گیا۔ اگر جب شروع میں ظاہر ہے کہ بنگالی جو تھے وہ اردو اتنی آسانی سے نہیں بولتے تھے، جس طرح ہم اتنی آسانی سے بنگالی نہیں بول سکتے تھے، جس طرح سے، لیکن اگر یہ کر لیا جاتا کہ یہاں پر مغربی پاکستان میں بنگالی کو کمپلسری کر دیا جاتا اور مشرقی پاکستان میں اردو کو کمپلسری کر دیا جاتا، اور دونوں کو یہ احساس ہوتا کہ ہاں مغربی پاکستان میں بنگالی بھی وہ سیکھ رہے ہیں اور ہمیں اردو بھی سیکھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اردو کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ زبان جو ہے لفظانی حساب سے ان نفرتیں پھیلتی چلی گئیں۔ لیکن جب یہ زبان مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، ملک دو لخت ہو گیا، تو کم از کم یہ زبان اپنے ہی کٹے ہوئے حصے میں مسلط کر دی جاتی۔ اب اردو زبان جو ہے وہ رائج نہیں ہوئی۔ بھٹو صاحب نے جب آئے برس اقتدار آئے، انہوں نے حالانکہ 3 صوبوں نے اردو کو نیشنل لینگویج کی حیثیت تسلیم کیا، اور لیکن انہوں نے سندھ کے لیے سندھی زبان کا نعرہ لگا دیا، اور وہی جس کی وجہ سے یہ پھر زیادہ پرپیچ پہ لغزیدہ خرامی، پھر زیادہ پرپیچ پہ لغزیدہ خرامی، ٹھوکر جو ابھی کھائی تھی وہ یاد نہیں کیا۔ وہی جس پر ہم نے ٹھوکر کھائی لسانی تضادات کی وجہ سے، اسی کا بیج مغربی پاکستان میں اس دور میں بویا گیا، اور آج تک یہ اس طرف مغربی پاکستان میں بھی لسانی لوگ جو تھے، لسانی تضادات والے لوگوں کو انکریج کیا گیا۔ پچھلے دنوں میں اب بھلا بتلائیے، نعرے لگتے رہے کہ سندھی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، عجیب نعرہ ہے۔ اگر سندھ ترقی کرے گا اور بلوچستان ترقی نہیں کرے گا تو کیا پاکستان ترقی کرے گا؟ اگر سندھ ترقی کرے گا اور فرنٹیئر یعنی کے پی کے ترقی نہیں کرے گا تو کیا پاکستان ترقی کرے گا؟ بالکل ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی ترقی کرے گا تو تمام صوبوں کی بھی ترقی ہوگی، لیکن نعرہ یوں لگایا گیا کہ سندھ ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ عجیب نعرہ تھا جو کہ سرکاری خرچے کے اوپر ٹی وی کے اوپر چلتا رہا، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جتنا پیسہ اس نعرے کے اوپر خرچ کیا گیا ہے، اس سلوگن پر خرچ کیا گیا ہے، موجودہ حکومتیں جو آئی ہیں ان کو چاہیے کہ اس حکومت سے چارج کریں اس بات پر۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ جو ہم اردو کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ادارے بنائے جاتے ہیں کہ اردو کو رائج کیا جائے، مقتدرہ قومی زبان ہے اور بھی کئی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے اردو سرکاری طور پر رائج کیوں نہیں ہو سکی؟ کون رکاوٹ ہے؟ اردو وہ گائے ہے جس کا دودھ تو سب نے پیا، لیکن گائے کی ہڈیاں نکال دی، چارہ کھلانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں اردو کے نام پر اپنے مفادات کا فائدہ اٹھاتے رہے، پھر اس کے بعد اردو کو سب سے زیادہ نقصان اردو سے محبت کرنے والوں نے پہنچایا، جنہوں نے اردو کا نعرہ لگا کر
یعنی اردو وہ زبان تھی جو سن 1945 میں جو سروے ہوا تھا جارج گریریسن کا، اس میں اردو دنیا کی تیسرے نمبر کی زبان مانی گئی تھی. پہلی انگلش، دوسری چینی، اور تیسرے نمبر پہ اردو تھی جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی تھی. یہ اس آفیشل سروے تھا یہ. لیکن ہمارے کج فہم سیاستدانوں نے جو اپنے آپ کو اردو کا پرستار کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ کر اردو کو چند لاکھ کراچی کی آبادی کی زبان بنا کر رکھ دیا. اب یہ زبان جو ہے یہ اقلیت کی زبان بن گئی. اور اردو کے سلسلے یعنی عجیب ہے، گزشتہ 5 سال میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اردو کا دوست کہتے ہیں، اردو کے انہوں نے گزشتہ 5 سال میں اردو کے زبان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی. تو کیا اردو کے حوالے سے ہمارے لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریزی کے مقابلے میں کوئی، اگر ہم ٹیلی ویژن دیکھیں اور اخبارات پڑھیں تو انگریزی الفاظ، انگریزی چال چلن کو اتنا رواج دیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں بہت رائج تھے پہلے، جیسے ہوائی اڈہ ہے، جیسے وزیر اعظم ہے، جیسے انتخاب ہے. اب اس کی جگہ جو ہے الیکشن، ایئرپورٹ، پرائم، اخباروں میں لکھا جاتا ہے. لوگ وجہ کیا ہے؟ ہم کالونی تھے انگریزوں کی، اس وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، اس کا کوئی اور سبب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کالونی، دوسری طور سے اس وقت گلوبل طور پہ ظاہر ہے انگریزی بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے. جب آپ کے بچوں کو تعلیم انگلش میڈیم میں دی جائے گی تو وہ تو ایئرپورٹ ہی کہیں گے، ہوائی اڈہ تو نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو ایئرپورٹ ہی سنیں گے. ٹھیک. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک تمام میں تعلیمی نصاب یکساں نہ ہو. ہاں، آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی، آپ نے کہا یہ دوہرا معیار جو ہے نا تعلیم کا، یہ ختم ہونا ضروری ہے. جب تک ورنہ کلرک اور پاکستان کے حالات نہیں سمجھ سکتے جب تک تعلیمی نصاب یکساں نہیں ہوگا. ایک ہی نصاب ہو جو غریب کا بچہ بھی پڑھے اور امیر کا بچہ بھی. انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو؟ انگریزی میں ہو یا اردو میں کہتا ہوں کچھ ہی طرح سے بھی ہو. انگریزی میں اس لیے نہ ہو کہ چونکہ ہمارا دیہات کی جو بیچاری عورت ہے، جو دیہات کے لوگ ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے اگر اس وقت انگریزی لگا دی گئی. ٹھیک. تو اس لیے بنیادی تعلیم علاقائی زبانیں جو ہیں اس میں بچوں کی تعلیم دی جائے. اس کے بعد پرائمری تعلیم، مڈل تک تعلیم جو ہے اس میں اردو جو بحیثیت قومی زبان کی تعلیم دی جائے. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلش کو آپ لے آئیے فی الحال. لیکن اردو میں یہ صلاحیت ہے کہ اردو کو اگر اردو کی سرپرستی کی جاتی یا کی جائے تو اردو تمام زبانوں کو سمیٹ سکتی ہے. دیکھیے بٹن، بوتل، یہ تمام لفظیں باہر کے ہیں لیکن اردو نے سمیٹ لیے. بالکل. جو لفظ آج ہندی میں استعمال ہو رہا ہے، جو لفظ اگر آپ وہ سمجھتے ہیں، ٹیلی فون ہے، ریڈیو ہے، فیکس ہے، یہ تمام لفظ یہ اردو میں اسی طرح سے استعمال ہو. اسی کا نام تو اردو ہے کہ اس کے دامن میں سب لوگ آتے چلے جاتے ہیں. اس میں وہ لفظ خود بخود ہی مدغم ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو اردو کے اپنے آپ کو سرپرست کہتے ہیں، اردو کے دوست کہتے ہیں، انہوں نے اس طرح سے اردو کی خدمت نہیں کی. انہوں نے صرف یہ کیا کہ کوئی اردو کے اداروں کا سربراہ بن گیا، کسی نے اردو یونیورسٹی کے نام سے اب یہ جو بنا دیا. لیکن یہ کہ بنیادی بات جو تھی کہ اردو کی جڑیں، نرسری تو آپ کی اردو نہیں بن رہی نا. اردو نرسری تو اب انگلش میڈیم سے آ رہی ہے اور اردو درخت اگانے کی کوشش میں کرے. اب اصل میں مسئلہ تو یہ ہے کہ جب نرسری ہوگی تو اوپر آئے گا. بالکل ٹھیک. اب جو حالت چلتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انگلش میڈیم کی وجہ سے جو بچے آ رہے ہیں وہ اردو سے نابلد ہیں. اب ستم یہ ہے کہ اردو اسکرپٹ جو انگلش میڈیم اسکولوں میں ہے وہ بچے اردو پڑھ نہیں سکتے. اگر زیادہ سے زیادہ گھر میں بول بھی سکتے ہیں تو ان کو اسکرپٹ پڑھ نہیں سکتے اردو کی. ٹھیک. تو اس پر کسی نے توجہ نہیں کی. کہ پھر دوسری اردو گرامر میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی تصحیح کی جا سکتی ہے، جس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. یہ جو ذرائع ابلاغ میں آپ اردو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو، ٹیلی ویژن کے میزبان خواتین مرد سارے بولتے ہیں، اس قدر غلط اردو بول رہے ہوتے ہیں. اخبارات میں جو اردو لکھی، آپ جب وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟
ایسا محسوس ہوتا ہے جب میں تھرو آؤٹ چلتا رہا کہ امن کی خواہش، جشن، جو تحریک چلتی رہی کورس کے بارے میں کہ عدل، ہمارے بہت بڑے ایک جو لیڈر ہیں جو خود کو اردو کا شاعر بھی کہتے ہیں، وہ پوری نظم انہوں نے عدل کے نام کے اوپر کی، عدل کی جگہ عدل، ان کے تلفظ کا پتہ نہیں۔ اسی طرح سے سرد موہری ٹی وی کے اوپر بہت سے اینکر جو ہیں وہ سرد موہری کا لفظ استعمال کرتے ہیں سرد مہری کے بجائے۔ پرانے زمانے میں جب ہم ریڈیو پاکستان کوئی ان کی تصحیح نہیں کرنے والا، کوئی بتانے پہلے والا ہوتے تھے کہ ان کا لہجے کی تصحیح ہوتی تھی بولنے سے پہلے، لیکن اب میرے خیال سے جیسے وہ اینکرز ہیں اسی طرح کے پروڈیوسر آ گئے ہیں جو اس کی فکر نہیں کرتے، اور ہمیں جب اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے دماغ پر کوئی ہتھوڑا مار رہا ہے۔ جس طرح سے ایک کنسورا گانے والا جو ہے اس گانا شروع کرے تو آپ کو ابکائی آنے لگتی ہے، اسی طرح سے جو اردو سمجھتے ہیں ان کو جب کوئی سامنے اردو غلط بولتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے دماغ پر ہتھوڑے پڑ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ برلا صاحب، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بدعنوانی کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان کرپٹ یا بدعنوان ممالک کی فہرست میں اوپر سے اوپر ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں زوال کی انتہا تک پہنچنے سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور لوگ جب بدعنوانی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے افسر شاہی اور بیوروکریٹس کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور یہ لوگ محافظ ہیں، یہ لوگ تحفظ دینے والے ہیں بدعنوانی کو۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ صحیح بات ہے کہ سرکاری ملازمین کے ذریعے بدعنوانی زیادہ پھیلی ہے، چونکہ بددیانتی جو تھی، لوگوں کا کچہری تھانے انہی سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ بغیر پیسہ دیے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دعوے سب کرتے ہیں کہ دیانتداری ہونی چاہیے، لیکن عملی اقدام کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ سب سے زیادہ بددیانتی وہی لوگ کرتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حالانکہ بڑی معمولی بات ہے، بڑی آسان بات ہے کہ بھائی آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی، ایک اہلکار یا ایک معمولی کلرک کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، ٹھیک، اس کی تنخواہ، اس بات کا گزارا کہاں رہ رہا ہے۔ اگر صرف مکانوں کو کے ذریعے یہ دیکھ لیا جائے کہ اپنے حیثیت کے سے بڑے مکان میں کون رہ رہا ہے، تنخواہ کتنی ہے، بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، رہن سہن کیسا، اس سے اگر کاریں کون سی رکھی ہوئی ہیں اس نے، اس کے بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں، اب فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بددیانتی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کریں۔ اب ہوا یہ کہ اب ایک اور ستم یہ ہوا کہ ہمارا ملک جو ہے یہ زراعتی ملک تھا، جی، نام ہم نے سب نے کہا کہ 75% یہاں پر لوگ زراعت سے دیہات میں رہتے ہیں، زراعت سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح جو مقدمے بازی ہے اس کی 80% مقدمے بازی جو ہے وہ زمین کی وجہ سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ برلا صاحب، بڑے اہم نقطے پہ ہم پہنچے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ناظرین محترم، مرتضی برلا صاحب سے گفتگو جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔